ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ بھی تلاوت کی گئی تھی اور اس وقت بھی آپ کے سامنے اسی کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے. جو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع اپنی خواہش اور اپنی آرزوں تمناؤں سب کچھ کو کر دے گا وہ دراصل مومن ہے، اور جو اپنی خواہش پر چلے، اپنی مرضی پر چلے اور اپنے خیالات اور اپنی تمنا اور آرزوؤں پر چلے، میری شریعت کو، میری لائی ہوئی باتوں کو ٹھکرا دے، تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہے حدیث پاک کا حاصل. اس حدیث میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو آدمی کہ اپنی خواہش اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، لما جئت بہ. یہ لما جئت بہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا لے کر آئے؟ مال لے کر آئے، دولت لے کر آئے، یا کچھ کمائی کے طریقے سکھانے کو آئے؟ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ چیزیں لے کر آئے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ مراد نہیں ہے. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی شریعت لے کر آئے، اور شریعت دو چیزوں کا نام ہے. ایک ہے قرآن کریم اور دوسرے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن اور سنت کے تابع ہو کر زندگی کرتا ہے وہ دراصل مسلمان ہے. یہ دو چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے. قرآن پاک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا عظیم الشان کلام ہے، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی شریعت کا ایک جز ہے. شریعت کے دو مصادر ہیں جس سے کہ شریعت بنتی ہے. ایک اللہ کا کلام جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث. یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اس سے شریعت بنتی ہے. معلوم ہوا کہ ان دونوں چیزوں کو ماننا ضروری اور اپنی خواہشات کو اس کا تابع بنانا ضروری. جو قرآن کو مانتا ہو حدیث کو نہ مانتا ہو، یا حدیث کو مانتا ہو قرآن کو نہ مانتا ہو،
یا دونوں چیزوں کو نہ مانتا ہو وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ یہ حاصل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا۔ یہاں پر اس سلسلے میں ذرا سی تفصیلی گزارشات اس وقت میرا مقصود ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اللہ کی اس شریعت ہی کے سلسلے میں تذبذب کا شکار ہو گئے۔ نئے نئے خیالات، نئے نئے فرقے، نئے نئے نظریے اور اسی کے ساتھ نئی نئی تعلیمات، یہ ساری کے ساری چیزیں مل ملا کر آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر شریعت کا صحیح تصور نہیں۔ اگر ذہنوں کے اندر صحیح طور پر شریعت کا تصور بیٹھ جائے کہ شریعت ہے کیا اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہمیں اس کے تابع ہو کر زندگی کرنا ہے، تو پھر یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہم کو متزلزل کر رہی ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قدیم زمانے کی بہت ساری باتیں، بہت سارے نظریات، بہت سارے خیالات یہ لوگوں کے درمیان میں آج کل سامنے لائی جا رہی ہیں، پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کچھ جدید جدید نظریات اور خیالات یہ بھی لوگوں کے سامنے لائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور آج تو زمانہ ہے ٹیکنالوجی کی ترقی کا زمانہ، اور اس کے اندر نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہو گئی، اس کے ذریعے ہر فرقے کو اپنی غلط اور بدتر سے بدتر بات اور غلط سے غلط تر نظریے کو دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ موبائل فون ہر آدمی کے پاس موجود ہے، ٹی ویاں ہر گھر کے اندر موجود ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ یہ گھر گھر موجود ہے۔ یہ تین سب سے بڑے حربے ہیں جس کے ذریعے کہ آج دنیا کے اندر فساد کا ایک سیلاب بہتا جا رہا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے ٹی ویوں کا سلسلہ ہے، ٹی ویوں میں اچھی بات، غلط بات، اچھے نظریات، برے نظریات سب کچھ آتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے۔ میرے سامنے آ کر لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اور بعض وقت بعض لوگ ٹی وی کے حوالے سے بھی آ کر پوچھتے ہیں۔ ہم نے ٹی وی میں یہ دیکھا، ایک بار ایک صاحب میرے پاس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مسئلہ یہ سنا ہے، کیا ایسا ایسا مسئلہ ہے، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے کہاں دیکھا اسے؟ تو کہنے لگے کتاب میں دیکھا۔ میں نے کہا کون سی کتاب میں؟ کتاب کا نام بولو۔ کہنے لگے حضرت نہیں، میں کتاب میں دیکھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا بھائی کون سی کتاب؟ کتاب کا نام تو بولو۔ کہنے لگے کتاب یعنی ٹی وی میں ایک وہ جو ہے کتاب کے نام سے بھی کچھ چلتا ہے، اس کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ نئی کتاب عجیب و غریب ٹی وی کی کتاب ہے۔ اب تک تو بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب آتی تھی کہ فلاں بزرگ نے لکھا، فلاں امام نے لکھا، اور فلاں جو ہے عالم نے لکھا، فلاں قاضی صاحب نے لکھا، فلاں مفتی صاحب نے لکھا۔ اب یہ جو ہے ٹی وی کی کتاب بھی آ گئی، تو بار بار پوچھنے پر کہنے لگے کہ ٹی وی میں یہ دکھایا جا رہا ہے کتاب کے عنوان سے، اس سے میں نے دیکھا ہے۔ تو اس طرح لوگ آ کر پوچھتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ کیوں ٹی وی کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں ٹی وی میں یہ کہا گیا، کیوں ٹی وی میں یہ بتایا گیا، کیوں ٹی وی میں یہ پوچھا گیا، یہ اس کا جواب دیا گیا۔ حالانکہ اس میں کون بول رہا ہے؟ یہ بولنے والا عالم ہے، فاضل ہے یا نہیں ہے، اس کا تقویٰ طہارت کتنی ہے، اس کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کو جانا نہیں۔ ایک آدمی کو لا کے ٹی وی پہ بٹھا دیا گیا ہے، وہ آپ کو بول رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ حق بول رہا ہے کہ باطل بول رہا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ایک اصول و ضابطہ بنایا اور قانون بنا کر ہم کو بتا دیا کہ جب کسی سے علم لینا ہو تو علم جس سے لیا جائے اس آدمی کے بارے میں پہلے تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ آدمی کون ہے۔
اسی کو کہتے ہیں سلسلہ سند. سند کے بغیر شریعت کی کوئی بات نہیں لی جائے گی. حضرت امام ابن المبارک اور محمد بن سیرین بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، اپنے زمانے کے آفتاب و مہتاب تھے. انہوں نے ایک بات فرمائی، انہوں نے فرمایا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. انہوں نے کہا اگر دین کے اندر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو جو چاہتا جو چاہے بات بول دیتا، جو چاہے بول دیتا، جیسی چاہے بات بول دیتا، اچھی بھی بول دیتا، غلط بھی بول دیتا. چنانچہ ایک زمانے کے اندر لوگوں نے نئی نئی حدیثیں گھڑی، حدیث کے گھڑنے کا ایک سلسلہ چلا، بدتر سے بدتر لوگوں نے، اور کچھ اس کے اندر یہودیوں کا ہاتھ تھا اور اس کے علاوہ کچھ باطل فرقوں کا ہاتھ تھا. جیسے شیعہ فرقہ حدیث کے گھڑنے کے اندر بڑا ممتاز مقام رکھتا ہے، اسی طرح اور بھی بعض فرقے گزرے ہیں. انہوں نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے خیالات کے مطابق، اپنے اپنے نظریات کے مطابق غلط حدیثیں گھڑی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلے کو منسوخ کر دیا. انہوں نے کہا حدثنا فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ہم کو یہ بات فلاں نے بتائی، اس کو فلاں نے بتائی، اس کو فلاں نے بتائی، سلسلے سند بیان کر دیا. لیکن محدثین کو اللہ نے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیتے. کھڑے ہو گئے محدثین. انہوں نے کہا حدیث جب بیان کی جائے تو حدیث کی جو سند پیش کی جائے گی تو سند کے ایک ایک راوی کے بارے میں ہم غور کریں گے کہ راوی کون ہے، حدیث بیان کرنے والا کون ہے، سچا اور پکا انسان ہے یا جھوٹا وہ کچا انسان ہے. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا حافظہ کیسا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے نظریات و خیالات کیسے ہیں، یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کا تقوی و طہارت کیسی ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے تعلق مع اللہ اس کا کیسا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کی حدیث کو قبول کرنا ہے، کس کی حدیث کو چھوڑ دینا ہے. اللہ کے اس نظام میں اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کی حفاظت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم فرمایا. بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو اس کام میں لگا دیا. انہوں نے ایک ایک آدمی کو پرکھ پرکھ کے دیکھا، جانچ جانچ کے دیکھا کون کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے حالات لکھ دیے. آج کوئی بھی حدیث آپ اٹھا کے پڑھے، اس کے اندر کوئی راوی لکھا ہوا ہو، کسی راوی کا نام لکھا ہوا ہو، آپ اس راوی کے حالات جاننا چاہیں، کتابوں کی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں کے اندر اس راوی کے پورے حالات درج کر دیے گئے ہیں کہ راوی کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، کس سے اس نے پڑھا تھا، اس کے شاگرد کون کون تھے، کہاں کہاں کا اس نے سفر کیا تھا، کن کے نظریات سے متاثر ہوا تھا، اس کا تقوی و طہارت کیسی تھی. ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی تاکہ دین کی کوئی بات غلط طور پر ہمارے پاس میں نہ آ جائے. اب لوگ ٹی وی سے علم حاصل کرنے لگے. کیسے علم حاصل ہو جائے گا اور یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بولنے والا کس شان کا آدمی ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کا تقوی کیسا ہے، اللہ سے ڈر اس کا کیسا ہے، کچھ خبر نہیں ہے. ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گیا، ہم نے اس کو آسمان پہ چڑھا دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ٹی وی پہ آنے والا گویا کہ عرش سے بول رہا ہے. نعوذ باللہ. علماء نے واقعات لکھے ہیں، چند واقعات اس وقت ذہن میں آ گئے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیسا عظیم اور عجیب نظام قائم فرمایا. آج ہم اس نظام کو چھوڑ کر کس طرح بدبختیوں میں گرفتار ہو گئے، غلط نظریات کا شکار ہو گئے، الٹی سیدھی باتوں میں گرفتار ہو گئے. آج ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس بات پر ہم چلیں، کس بات کو ہم چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہم نے ان تمام اصولوں کو اٹھا کے رکھ دیا ہے. امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے 30 برس تک سفر ہی سفر کرتے رہے. 30 برس. اور وہ اس زمانے کا سفر اس زمانے کا سفر نہیں.
کہ بھئی یہاں آپ ٹکٹ خریدا اور پلین میں سوار ہوئے، ہوائی جہاز نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں آپ کو ایک دوسرے ملک میں لے جا کے اتار دیا. نہیں، چل کے سفر ہوتا تھا، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا اور بڑی مشقتوں کا سفر ہوتا تھا. راستے ایسے بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، جنگلات کے درمیان سے گزرنا ہوتا تھا. بغیر قافلے کے تنہا سفر کرنا محال تھا اس زمانے کے اندر، اس لیے کہ تنہا سفر کر کے جانے کے بارے میں بڑا خدشہ لگا رہتا تھا کہ لوگ آئے اور لوٹ کے چلے جائیں اور قتل کر کے چلے جائیں. بڑا ہی نازک تر مسئلہ تھا، اس لیے بغیر قافلے کے بغیر قافلے کے سفر نہیں ہو سکتا تھا. امام بخاری نے 30 برس سفر کیا. ان کو معلوم ہوا ایک جگہ پر کہ ایک محدث موجود ہیں جن کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ ہے. انہوں نے کہا چلو ان سے علم حاصل کریں گے. سفر کو آگے بڑھایا اور ان محدث کے پاس پہنچے. جس وقت ان محدث کے پاس پہنچے تو ان کو اس حالت کے اندر پایا کہ وہ اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے اور بکریوں کو بلانے کے لیے اپنے دامن کو یوں پکڑ کر بکریوں کو اس طرح دکھا رہے تھے کہ ادھر کی طرف وہ لپک کے آ جائے بکریاں. اسی وقت امام بخاری وہاں پر پہنچے اور جا کر ان کو سلام کیا. سلام کرتے ہی سوال کرنے لگے کہ حضرت آپ کے گود میں کچھ ہے جو بکریوں کو آپ دکھا دکھا کے بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہے تو کچھ نہیں، لیکن بکریوں کو ذرا ادھر مائل کرنے کے لیے میں نے ایسا دامن پسار لیا ہے اور ان کو اشارہ دے رہا ہوں وہ یہ سمجھ کر آ جائے کہ اس کے اندر کچھ موجود ہے. امام بخاری کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا لیکن پورا سفر میرا بیکار ہو گیا، اس لیے کہ میں آپ کو ایک محدث سمجھ کر حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا. جب آپ بکریوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو حدیث کے نام سے مجھ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. کہنے لگے کہ میں آپ سے علم حاصل نہیں کرتا. بھائیوں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں محدثین کرام کے. ان حضرات نے ایک ایک چیز کو جانچا ہے، ایک ایک چیز کو پرکھا ہے، ایک ایک محدث کے بارے میں غور و فکر کیا ہے، اس کے پیچھے لگے رہے ہیں، اس کا جو ہے کچا چٹھا سارے کا سارا جمع کیا ہے. اور اس لیے جمع کیا تاکہ حدیث کے اندر حدیث کے نام پر کوئی غلط بات داخل نہ ہو جائے. محدثین نے اصول بیان کیے، اصول وضع فرما دیے کہ حدیث ہم لیں گے تو اس کے لیے کیا اصول ہیں، کیا شرائط ہے، کیا ضوابط ہیں. ان کے مطابق اگر کوئی حدیث ہے وہی قابل قبول ہوگی. اور یہ جو کچھ انہوں نے وضع کیا وہ بھی منمانی طور پر وضع نہیں کیا، بلکہ یہ اصول وہ تھے جو قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ تھے. آدمی سچا ہونا چاہیے، عدالت ثقاحت اس کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اگر مثال کے طور پر مروت نہیں تو اس کی حدیث بھی نہیں لی جائے گی. مروت معلوم؟ مروت کہتے ہیں کہ عرف عام میں جن چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے وہ کام تو وہ کرے، لیکن عرف عام میں جن چیزوں کو حقیر، وہ ذلیل اور بہت ہی بیہودہ سمجھا جاتا ہے، ایسی کاموں سے پرہیز کرنے والا ہو. اگر ایسے کاموں سے پرہیز کرنے والا نہیں ہے تو اس کی حدیث بھی نہیں لی جائے گی. محدثین نے اس کے بارے میں مثال دی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک آدمی راستے میں کھاتا ہوا جائے. راستے میں کھانا کوئی اچھا سمجھتا ہے جیسے بچے کھاتے ہیں یا کوئی بیہودہ لوگ کھا لیتے ہیں کہ بس ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے کھاتا ہوا جا رہا ہے. محدثین نے لکھا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی بڑا سچا ہو، یہ آدمی بڑا عادل و ضابط ہو، لیکن اس کے باوجود ایسے آدمی کی حدیث ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ اس آدمی میں شرم و حیا نہیں ہے. جس میں شرم و حیا نہ ہو وہ حدیث میں دھوکہ دے سکتا ہے. اس لیے راستے میں کھانے والے کی شہادت بھی معتبر نہیں.
اسی طریقے پر راستوں میں بیٹھ جاتا ہو، ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا، ہوٹلوں میں بیٹھ گیا، اور جو ہے ادھر چبوتروں پر بیٹھ گیا، یہ آدمی بڑا ہی ناکارہ قسم کا آدمی ہے۔ ایسے آدمی کے پاس حدیث کا ذخیرہ بھی موجود ہو، محدثین کہتے ہیں ہم اس کی حدیث کو نہیں لیتے، اس لیے کہ چھچوڑا آدمی ہے جس کے اندر مروت نہیں ہے، ایسے آدمی کی حدیث بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ سارے کے سارے اصول و ضوابط محدثین نے مقرر کیے اور اس کے مطابق حدیث کو لیا، اور حدیث میں کہیں بھی کوئی گڑبڑی ان کو نظر آئی تو اس حدیث کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بھی نہیں دیکھا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ بھی نہیں دیکھا یہ میرا باپ ہے، یہ بھی نہیں دیکھا یہ میرا بیٹا ہے، کیسا بھی ہو اگر اس کی حدیث کے اندر کچھ نقص نظر آیا تو اس حدیث کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک محدث تھے بہت بڑے، اور ان کے بیٹے بھی محدث تھے۔ لوگوں نے ان سے آ کے دریافت کیا کہ حضرت آپ حدیث بیان کرتے ہیں ہم لیتے ہیں، کیا آپ کے بیٹے کی حدیث بھی ہم لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے بیٹے کی حدیث نہ لو، اس لیے کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو حدیث کے بیان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے پر محدثین نے یہ کام انجام دیا، اور اس لیے انجام دیا کہ ہمارے پاس ایک اصول و ضابطہ وہ چھوڑ کر جائے کہ حدیث کا لینا ہو، دین کی کسی بات کا لینا ہو تو ان اصول کو ہم سامنے رکھیں۔ آج بھائیوں زمانہ آ گیا ہے تو اس میں لوگ ٹی ویوں کے ذریعے علم حاصل کرنے لگے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک تو ہے یہ ٹی وی، اور اس سے بھی خطرناک اور اس سے بھی بدترین یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ ہے۔ انٹرنیٹ میں جا کے لوگ بیٹھتے ہیں اور سرچ کرتے رہتے ہیں، اور انہیں خود خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا سرچ کر رہے ہیں۔ شیطان کو سرچ کر رہے ہیں، اللہ کو سرچ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچ کر رہے ہیں، جھوٹ کو سرچ کر رہے ہیں یا سچ کو سرچ کر رہے ہیں، کچھ خبر نہیں ہے، بس بیٹھے ہوئے ہلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور کہیں کا کچھ لگ جا رہا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا اسلام کے نام سے کچھ آ گیا ہے، اسلام کے نام سے بہت سے ویب سائٹ کھل جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کھل جاتے ہیں، نام سب کا ہے اسلام، اسلام کے نام سے آگے پیچھے لگا ہوا کوئی بھی بات ہو وہ آپ کو کھول کے دکھا دے گا۔ اب یہ نہیں معلوم ہے کہ اتنے سارے ویب سائٹس جو کھلے ہوئے ہیں یہ اچھے لوگوں کے ویب سائٹس ہیں یا برے لوگوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، مکار و دھوکے باز لوگوں کے ہیں، کافروں مردودوں کے ہیں، یا مسلمانوں کے ہیں، پھر مسلمانوں کے ہیں، تو ان میں سے کس فرقے اور طبقے کے ہیں؟ ان میں سے گمراہ فرقے بھی موجود ہیں، ان کے اندر اچھے فرقے بھی موجود ہیں، کچھ خبر نہیں ہے کہ یہ پیش کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اس کے اندر اب گھس گیا، اب کسی کے اندر گھسا، وہ تھا مثال کے طور پر شیعہ لوگوں کا ویب سائٹ، اس میں آپ نے دیکھ لیا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن جھوٹا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ابو بکر اور عمر نے حدیثوں کو، عمر اور ابو بکر نے قرآن کو بدل ڈالا تھا۔ اب آدمی پریشان، اب خدا نہ خواستہ یہ دیکھنے والا شیطان کے شکنجے میں پھنس گیا تو اسی وقت وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا، اور 1 منٹ کے اندر گیا تھا معلوم نہیں کس نیت سے، 1 منٹ کے اندر یہ ہوگا کہ اس کی پوری کی پوری ایمان کی عمارت ڈہ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ غالباً 1-2 سال پہلے کی بات، میرے پاس ایک نوجوان آیا، غالباً عشاء کے بعد کا وقت تھا، آ کر مجھ سے ملنے کی اس نے خواہش کی، میں ملنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ اہم بات آپ سے کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں غلط ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا کہ قرآن میں کچھ آیتیں غلط ہیں، یہ مجھے معلوم ہوا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ نہ داڑھی ہے، نہ ڈھنگ کا کوئی لباس ہے،
نہ علم اس کے پاس موجود ہے، نہ قرآن سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث سمجھ سکتا ہے، کبھی اس لائن کے اندر اس نے دخل اندازی نہیں کی اور اس لائن کے اندر کبھی آیا نہیں ہے، اور پھر آ کر یہ پوچھتا ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں غلط ہیں، یہ مجھے معلوم ہوا، یہ تحقیق کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اتنی غلط بات اور اتنی بیہودہ بات کیا کسی مسلمان کی زبان سے نکل سکتی ہے؟ میں نے کہا کس نے آپ کو بتایا؟ تو اتنے کہنے کے بعد اس نے ایک پلندہ سا نکالا، کاغذات کا پلندہ، اور میرے سامنے اس نے پیش کیا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو وہ انٹرنیٹ سے نکالا گیا ایک مواد ہے جو کسی ویب سائٹ سے نکالا گیا تھا۔ میں نے آگے پیچھے الٹ پلٹ کو جو دیکھا تو اس سے پتہ چلا کہ شیعہ کے کسی ویب سائٹ سے نکالا گیا ہے، اور اس کے اندر قرآن کو جھوٹا اور قرآن کی بہت سی آیتوں کو نعوذ باللہ محرف قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ شیعہ فرقہ وہ فرقہ ہے جو قرآن کو سچا اللہ کا کلام نہیں مانتا۔ اسی لیے ساری دنیا کے علماء شیعہ کو کافر کہتے ہیں۔ یہ بدترین وہ فرقہ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کو نعوذ باللہ یہ قرار دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر صحابہ نے عدل بدل کر دیا تھا۔ کیا کوئی مسلمان ایسا موجود ہے جس کو سننے کے بعد کوئی جوش نہ آئے؟ بھائی، ہماری پوری دین کی عمارت جس کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے شیعہ فرقہ، اسی کے بارے میں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں۔ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے ایک طرف، رسول اللہ کو برا بھلا کہتا ہے ایک طرف، اسی طریقے پر دین کے مسائل میں کلام کرتا ہے یہ ایک طرف، لیکن یہ کتنا بڑا، سب سے بڑا خطرناک قسم کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں کہتا ہے اس اللہ کے کلام کو حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے، ان دونوں نے مل کر بدل دیا تھا، جہاں ان کی مرضی میں جو آیا وہ لکھ دیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ تو یہ شیعہ لوگوں کا ایک ویب سائٹ ہے، اور شیعہ کے بجائے اگر تم کسی یہودی کے ویب سائٹ پہ چلے جاتے، کسی عیسائی کے ویب سائٹ پہ چلے جاتے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کچھ آیتیں بدل دی، وہ تو یہ کہتے ہیں قرآن ہی نازل نہیں ہوا، تو کیا تم اس کو بھی مان لو گے؟ ارے کافر موجود نہیں ہے دنیا میں، آج ہی کی بات نہیں ہے۔ کتنے بےہودہ ہیں آج کے لوگ، کتنے بے عقل ہیں آج کے پڑھے لکھے، کتنے بے عقل لوگ ہیں وہ جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور مختلف جگہ پر پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن پڑھ پڑھ کر لکھ کر بھی جاہل کے جاہل رہتے ہیں۔ آج کی کیا بات، اس زمانے میں سوچئے جس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کیا ابو جہل وہاں موجود نہیں تھا؟ کیا وہاں پر ابو لہب موجود نہیں تھا؟ کیا وہاں پر امیہ بن خلف موجود نہیں تھا؟ اور وہاں پر بہت سارے کافر موجود نہیں تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کی رسالت کو یہ چیلنج کر کے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے، اور اللہ کے کلام کو انہوں نے اللہ کا کلام نہیں مانا تھا۔ اس زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اگر وہی بات آج کا کوئی ابو جہل انٹرنیٹ میں کہہ دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عرش سے کوئی بات آ گئی۔ ابو جہل کی زبان وہاں بھی تھی، وہی ابو جہل کی زبان یہاں بھی ہے۔ آج بھی یہودی لوگ موجود ہیں، آج بھی عیسائی لوگ موجود ہیں، آج بھی کافر لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں، اللہ کے قوانین و احکامات کے بارے میں، ان سب کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں یہ سب کا سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ جب اتنا سب وہ کہتے ہیں تو کیا ان کی باتوں کو ہم مان لیں گے؟ بھائیوں، انٹرنیٹ میں جانے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ بولنے والا کون ہے۔ جس زمانے میں ابو جہل بول رہا تھا، جس زمانے میں ابو لہب بول رہا تھا، جس زمانے میں امیہ بن خلف بول رہا تھا، جس زمانے میں کفار مکہ بول رہے تھے، جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بول رہے تھے، جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیسائی بول رہے تھے، وہاں لوگوں کو پتہ چل رہا تھا بولنے والا ابو جہل ہے، بولنے والا ابو لہب ہے، بولنے والا یہ کافر ہے، بولنے والا یہ مردود ہے، بولنے والا یہ احمق ہے، بولنے والا یہ خبیث ہے، بولنے والا یہ جھوٹا ہے۔ لیکن آج انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بولنے والا کون ہے۔ لیکن جو بھی وہی بات بولے جو ابو جہل نے بولی، وہ بات بولے جو عیسائیوں نے کہی،
جو بات بولے جو یہودیوں نے کہی تو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے انٹرنیٹ میں وہی لوگ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ یہ آپ کیوں سمجھ لیتے ہیں انٹرنیٹ پر جانے والے، انٹرنیٹ میں گھسنے والے، انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنے والے کہ اس میں جو کچھ آ گیا نعوذ باللہ وہ کوئی عرش سے آنے والی چیز ہے؟ وہ بھی وہی بکار لوگ ہیں جو آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے باتیں کہتے ہیں۔ بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ جو دین کی کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس راستہ موجود ہے، وہ راستہ انٹرنیٹ کا راستہ ہے۔ لیکن یاد رکھو انٹرنیٹ کا راستہ خطرناک ترین راستہ ہے جو آپ کو ہو سکتا ہے ہدایت کی طرف بھی لے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گمراہی میں لے جا کے جہنم میں پہنچا دے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا بولنے والا کو۔ اور تیسری جو چیز ہے خطرناک وہ ہے موبائل فون۔ موبائل فون ہاتھ میں ہے اور اس کے ذریعے میسج آ رہا ہے۔ میسج بھیجنے والا کون؟ کچھ خبر نہیں، جھوٹا ہے، کوئی ابو جہل ہے، ابو جہل کی کوئی روح ہے، شیطان ہے، مکار ہے، پتہ نہیں کون بھیج رہا ہے، آپ کے پاس میں آ رہا ہے، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ اپنے کام میں موجود ہیں، آپ اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میسج بھیجنے والا آپ کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے اپنی بات آپ تک پہنچاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ اس کے اندر بےہودہ لوگوں کی گفتگو سننے کے لیے ان بےہودہ لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا اور لوگ جاتے نہیں تھے۔ اب شیطان نے ایک حربہ پیش کر دیا کہ گھر بیٹھے ان کا میسج آ رہا ہے۔ میرے پاس بھی آتے رہتے، صبح شام دوپہر جب دیکھو میسج آ رہا ہے، کن کن لوگوں کا، کچھ پتہ نہیں کن لوگوں کا۔ میسجوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر عیسائیت کی بو ہے، کسی میسج کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے اس کے اندر یہودیت کی بو ہے، کسی کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے اس کے اندر شیعیت کی بو آ رہی ہے، اور کسی کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے اس کے اندر انکار حدیث کرنے والوں کی بو موجود ہے، کسی کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے گمراہ کسی اور فرقے کی جانب سے ہے، اس لیے کہ ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنی بات دوسروں تک پہنچاؤں۔ اس طریقے پر بھائیوں ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی اور لوگوں کے ذہنوں کو اس نے مشوش کر کے رکھ دیا، پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات اس پر چلی تھی، شریعت نے جن دو چیزوں کے بارے میں کہا، یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کی بنیاد پر آدمی مومن ہوتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میں جو چیزیں لے کر آیا، میں جس شریعت کو لے کر آیا اس شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ قرآن اور یہ حدیث ہے، یہ قرآن اور حدیث دو چیزیں، یہ شریعت کا مصدر ہے، شریعت کا ماخذ ہے، ان سے شریعت مرکب ہوتی ہے، ان سے شریعت بنتی ہے، لیکن اس سلسلے میں کئی نظریات لوگوں کے درمیان میں ان کے بارے میں ذرا سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، انٹرنیٹ کی بات آئی تو ایک واقعہ تو میں نے ابھی آپ کو سنایا، اور دو واقعات مجھے معلوم ہوئے، وہ بھی اب ذہن میں آ گئے۔ ایک واقعہ تو یہ کہ کچھ علماء میرے پاس وشارم سے آئے، میل وشارم سے، انہوں نے بتایا کہ وہاں کا ایک فرد انٹرنیٹ سے بڑا تعلق رکھتا تھا، ہمیشہ کچھ اس میں دیکھتا رہتا، پڑھتا رہتا، جانکاری حاصل کرتا رہتا تھا۔ پہلے تو تبلیغی جماعت میں بھی لگا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گیا،
پہلے علماء کی تعظیم اور عظمت بھی محبت بھی علماء سے رکھتا تھا، لیکن اس سے بھی الگ ہوتا گیا، یہاں تک کہ چند سالوں کے بعد اس کا دماغ کچھ ایسا ہو گیا کہ بدلتے 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 اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ نہیں، اب مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں ایک نئی بات پیش کروں۔ اس کی پوری بات تو جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اور چونکہ پوری بات جب تک نہ ہو تو منسوب کر کے اس کی طرف پیش کرنا یہ جائز نہیں، اس لیے میں احتیاطاً اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پوری تفصیل معلوم ہوگی تو پورے حقائق آپ کے سامنے آ سکیں گے، لیکن اجمالی طور پر یہ بات میرے سامنے آئی کہ گویا درپردہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ یہ ہے انٹرنیٹ، جس سے کہ آدمی گمراہی میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے جیسے میں نے کہا، کون بول رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، کہاں سے یہ بات آ رہی ہے، کچھ پتا نہیں، کبھی ان کی لے لیا کبھی ان کی لے لیا، چلو بھائی یہودی کیا بول رہے ہیں ان کا بھی سن لے، عیسائی کیا بول رہے ہیں ان کا بھی سن لے، کبھی ان کا اور کبھی ان کا۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنے گمراہ فرقے ہیں ان ساروں کے ویب سائٹ موجود ہیں، بلکہ اہل حق کے ویب سائٹ سے زیادہ باطل فرقوں کے ویب سائٹس موجود ہیں۔ یہ قادیانیوں کے ویب سائٹ موجود، شیعہ کے ویب سائٹ موجود، اور گمراہ ترین فرقوں کے ویب سائٹ موجود۔ ان سب کے سب لوگوں نے اسلام ہی کا دعویٰ کیا ہے، اور اسلام کے دعوے کے ساتھ اسلام کے خلاف پرچار کرتے رہتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، حدیث کے خلاف بولتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ اس کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی فکر کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ دوسرا واقعہ ابھی قریب میں مجھے جو ایک متعلق نے سنایا کہ ایک لڑکا ویب سائٹ کے ذریعے اسی طرح کچھ معلومات حاصل کرنے لگا رہتا تھا، اب وہ یہ کہنے لگا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گمراہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو بھائیوں، یہ ہے صورتحال، اس میں انسان کو بہت ہی سوچ فکر کے ساتھ، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ زندگی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ معمولی ٹکوں کے عوض میں جہنم نصیب نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ شریعت دو چیزوں کا نام ہے۔ اس کے سلسلے میں کئی نظریات لوگوں کے درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کافر لوگ، عیسائی لوگ، یہودی لوگ، ان کا تو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، بحث میں ان سے ہماری کوئی مناسبت نہیں، اس لیے کہ یہ خارج عن البحث ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، حدیث کو نہیں مانا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن و حدیث کے سلسلے میں غلط اور گمراہ کن عقیدے رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کئی فرقے وجود میں آ گئے۔ ان میں سے ایک فرقہ ہے جو اہل حق کا فرقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بنی اسرائیل
72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور فرمایا ان میں سے تمام کے تمام فرقے جہنم میں جانے والے ہیں الا واحدہ، سوائے ایک کے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والا، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ جو میری شریعت پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر قائم ہو۔ یہاں دو لفظ فرمائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک تو فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں قائم ہوں، اور فرمایا وہ اصحابی، اور جس پر میرے صحابہ قائم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شریعت پر قائم تھے، اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ بھی شریعت پر چلنے کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شریعت پر اور صحابہ کے طریقے پر قائم ہو وہ نجات پانے والا فرقہ ہے، اور باقی کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ حدیث حضرات علماء اپنی اپنی کتابوں میں، محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کی، اور یہ ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے جس کو سامنے رکھ کر حق اور باطل، اچھے اور برے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی جو حضور نے فرمایا، اس میں اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس بات کی طرف کہ نجات پانے والا فرقہ وہ فرقہ ہے جو سنت کے طریقے پر اور صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر قائم ہو، اسی لیے ان کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت جو حضور کے طریقے پر چلنے والے ہیں، والجماعت، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے جو صحابہ کرام کے طریقے کو بھی لے کر چلنے والے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لو۔ جو ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے چلتا ہے وہ دراصل ہے شریعت پر چلنے والا، اللہ کے نبی کے دین پر چلنے والا، اہل سنت والجماعت کے اندر داخل۔ اور جو اہل سنت والجماعت میں داخل وہ انشاءاللہ نجات پانے والا ہے، جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ دراصل اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹنے والا ہے، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹنے والا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا قرآن و حدیث کے بارے میں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ سرے سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو، دین کو، شریعت کو، اسلام کو، سب کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود گڑبڑی مچاتے ہیں اور یہاں پر آ کر کچھ فرقے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ مثلا شیعہ فرقہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں جو میری لائی ہوئی شریعت کو مانے گا وہی مومن ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں۔ معلوم ہوا کہ شیعہ فرقہ چونکہ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام نہیں مانتا، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اس وحی الہی کے ذخیرے کو اللہ کی طرف سے قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ دین سے خارج ہو گیا۔ شیعہ فرقہ بدترین فرقوں میں شامل ہے، جس کے عقائد قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں مسلمانوں سے بالکل نئے اور نرالے اور الگ ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک شوشہ، اس کا ایک ایک نقطہ وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر کسی بھی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا اور اللہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ لیکن شیعہ فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں تبدیلیاں ہو گئی، اور بعض ان میں سے لوگ کہتے ہیں قرآن اصل میں 40 پاروں پر تھا، 40 میں سے 30 پارے حذف کر دیے گئے ہیں، یہ صرف 30 رہ گئے۔
باقی جو 10 تھے وہ 10 پارے حذف کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اصلی قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جب مہدی دنیا میں آئیں گے تو وہ اس قرآن کو لے کر آئیں گے۔ اب جو قرآن موجود ہے وہ اصلی قرآن نہیں۔ یہ ہے شیعہ فرقے کا گندا عقیدہ، ناپاک عقیدہ، جس کی بنیاد پر ساری دنیا کے علماء نے اس فرقے کو اسلام سے خارج قرار دیا، اس لیے کہ جو قرآن کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اس حدیث کو، اس قرآن کو بھی نہیں مانتے جس قرآن کی حفاظت کا خود اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ ایک تو یہ فرقہ ہے، اور جب اس نے قرآن کا انکار کیا تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ حدیث کو کہاں مانے گا۔ جب قرآن ہی کو نہیں مانتا، جو اتنا پختہ ہے اور اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور سینکڑوں نہیں، ہر زمانے میں لاکھوں حفاظ اس کو حفظ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حدیث کو کہاں مانیں گے۔ اس لیے یہ فرقہ دین سے خارج ہوا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن ہی کو مانتے ہیں، یہ ایک نیا فرقہ ہے۔ یہ کہتا ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن ہی کو مانتے ہیں، یعنی حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو ہم نہیں مانتے، ہم کو قرآن کافی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں سب کچھ موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاکیہ کی حیثیت سے نعوذ باللہ تشریف لائے تھے، جیسے خط دینے والا پوسٹ مین آتا ہے آپ کے پاس، بھیجنے والا آپ کو خط بھیجتا ہے، ڈاکیہ اور پوسٹ مین آپ کو خط پہنچا دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈاکیہ بنا کر بھیجا، وہ آئے تھے قرآن دینے کے لیے، قرآن دے دیے، اور ان کو بھی اسی پر عمل کرنا تھا، ہم کو بھی اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلانے والا فرقہ، اس نے اپنا نام رکھا اہل القرآن، نام رکھا اہل القرآن، حالانکہ وہ ہے اصل میں منکر الحدیث، حدیث کا انکار کرنے والا، لیکن وہ اپنا نام یوں نہیں رکھتا منکر حدیث، بلکہ اپنا نام رکھتا ہے اہل القرآن، ہم قرآن والے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا؟ شروع میں کچھ فرقے گزرے تھے، شیعہ فرقے کے بارے میں ابھی آپ کو میں نے بتایا، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، حدیث کو بھی نہیں مانتے، اور دوسرا ایک فرقہ گزرا معتزلہ کے نام سے، وہ بھی کچھ حدیثوں کو نہیں مانتا تھا۔ اسی طرح خوارج کے نام سے ایک فرقہ گزرا، اس نے بھی کہا کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، 2 صدی ہجری کی بات ہے، اس زمانے میں فرقے پیدا ہوئے، ان میں سے کچھ لوگوں نے احادیث کا انکار کیا، لیکن بھائیو یہ فرقہ بعد میں چل کر ایک بہت بڑے انداز میں سامنے وجود میں آیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وجود میں آیا تو ہمارے ہندوستان میں وجود میں آیا۔ ہندوستان کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کے انکار کی بنیاد ڈالی۔ ان میں ایک تو بڑے مشہور و معروف آدمی جناب سر سید احمد خان صاحب ہیں، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے بالی جناب سر سید احمد خان صاحب، انہوں نے سب سے پہلے حدیثوں کا انکار کیا، قرآن کی ایک تفسیر لکھی، اس کے اندر بے شمار حدیث سے ثابت امور کا صاف انکار کیا، اور کہا کہ ہم کو ان حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی، اس نے نعوذ باللہ کھل کر اعلان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام صرف قرآن دینے کے لیے آئے تھے،
وہ ہم کو کچھ بتانے سمجھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کا کام صرف یہ تھا وہ قرآن دے دے اور چلے جائے، ان کا کام اتنا ہی تھا، وہ دے کے چلے گئے۔ اب ہم کو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اس بدبخت نے کہا کہ جو قرآن کے ساتھ حدیث کو مانتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کہاں کہاں کے کیسے بدبخت پیدا ہوئے دنیا میں، دیکھیے کہتا ہے یہ مشرک جو قرآن کو بھی مانے حدیث کو بھی مانے، اس لیے کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو ملا دیا، اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا دیا، اس لیے لوگ مشرک ہو گئے۔ یہ اس نے عقیدہ پیش کیا، اور پھر یہی بڑھتے بڑھتے منکرین حدیث اہل قرآن کے نام سے وجود میں آئے۔ آج یہ فرقہ بہت زبردست پیمانے پر اپنی اشاعت اور اپنی تبلیغ کے میدانوں میں کام کرنے لگا ہے، یہاں سے وہاں تک کتابیں پھیلا رہا ہے، یہاں سے وہاں تک ٹی ویوں پر اعلان کرتا جا رہا ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر ان کا بڑا مواد ہے، اور یہاں سے وہاں تک چرچا کرتا پھرتا رہتا ہے، اور ان کے والنٹرز بھی جگہ جگہ مسلمانوں کے درمیان میں گھومتے اور پھرتے ہیں، نعوذ باللہ حدیث رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں ڈاکیا تھے تم ان کی کیا پوجا کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے لوگ، یہ نہایت ہی بدبخت ترین فرقہ ہے جس نے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کیا لیکن حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں لیتے۔ کیوں حدیث کو نہیں لیتے؟ میں اس عنوان کو ذرا تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کا نیا اور ماڈرن زمانہ، مزاج بھی نیا اور ماڈرن، عقل بھی نئی اور ماڈرن، ان ماڈرنیس کو آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی کیا ہوا پہلے زمانے میں۔ آج کا کوئی جو ہے ایک ایرا غیرہ نتو خیرہ ان کے سامنے کوئی کتاب لے کے دے دیتا ہے، اور آج تو کتابوں کی بھرمار ہے، پریس کی بھرمار ہے، طباعت کی بھرمار ہے، یہاں سے وہاں تک لٹریچر پھیلایا جا رہا ہے، انگریزی میں لٹریچر، اردو میں لٹریچر، ہر زبان میں لٹریچر، اور لٹریچر پھیلا پھیلا کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پڑھو، اور اس کے اندر کوئی بات کہنے والا کہتا ہے، یہ ہمارے نوجوان فوراً آمنا اور صدقنا کہہ کر اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بھائیوں، نوجوانوں کو خاص طور پر، میں بوڑھوں کو اس لیے نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ وہ تو پکے ہو چکے ہیں، لیکن آپ بھی بے خبر نہ رہیو، اس لیے کہ بوڑھوں کو بھی شیطان بہکاتا ہے جیسے جوانوں کو بہکاتا ہے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ بوڑھوں کے پاس یہ لوگ آتے نہیں زیادہ، جوانوں کو پکڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی اگر بوڑھے کو ہم نے پکڑ بھی لیا اور اپنا کوئی والنٹر اس کو بنا بھی لیا تو یہ تو بوڑھا جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کتنے دن ہمارے لیے کام کرے گا، اس لیے کسی جوان و تگڑے کو پہنچے تو بہت طویل زمانے تک ہمارا والنٹر بن کے رہے گا اور ہمارے لیے خدمت کرتا رہے گا، ہماری بدبختیوں کو پھیلاتا رہے گا، ہماری جہنم زیادہ تیار کرے گا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ لوگ نوجوانوں کو پکڑتے ہیں، کالج کے نوجوان، کچے ذہن کے، دین ان کے پاس نہیں، دین کا فہم ان کے پاس نہیں، کبھی علماء کے پاس آیا نہیں، کبھی قرآن پڑھا نہیں، کبھی حدیث کو جانا نہیں، کبھی محدثین کے کارناموں کو نہیں جانا، کبھی فقہا کے کارناموں کو نہیں جانا، انہوں نے دین کی جو خدمت کی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانا۔ ایک نوجوان آتا ہے اس کے بعد اور کہتا ہے تم حدیث کیا کہتے ہو، محمد کیا ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، انہوں نے قرآن کو پہنچا دیا اور چلے گئے، اس لیے ان کی کیا بات کو ماننا ہے۔ اور دیکھو حدیثوں کے اندر گڑبڑی ہوئی ہے، حدیثوں کے اندر اختلاف ہوا ہے، اور دیکھو حدیثیں 200 سال کے بعد وجود میں آئی ہے، پہلے اس کو لکھا نہیں جاتا تھا، اس کے اندر گڑبڑی بہت ہو گئی ہے، اس لیے حدیث کو ماننا غلط ہے۔ تو نوجوان فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اس قبول کر لینے کو یہ سمجھتا ہے یہ میری روشن خیالی کی عظیم دلیل ہے، حالانکہ تیری بے وقوفی کی دلیل ہے، تیری حماقت کی دلیل ہے، تیرے جنون کی دلیل ہے، تیرے خباثت کی دلیل ہے، تیری شرارت کی دلیل ہے، تیری لا علمی و جہالت کی دلیل ہے۔ لا علمی و جہالت کو، اپنی حماقت و بدبختی کو یہ سمجھتا ہے کہ میں روشن خیال ہو گیا۔ روشن خیال اس کو نہیں کہتے جو تاریخ کو نہ جانتا ہو، جو محدثین کو نہ جانتا ہو، جو فقہا کو نہ جانتا ہو، جس نے تاریخ کبھی پڑھی نہ ہو، جس نے سیرت رسول کبھی نہ پڑھی ہو، جس نے صحابہ کو کبھی نہ جانا ہو، جس نے قرآن کے بارے میں کیا کیا خدمت ہوئی اس کو کبھی نہ جانا ہو، وہ
فقہا کی خدمات کو نہ جانا ہو، ساری چیزوں سے اندھا بنا رہے اور کسی بے وقوف کے ایک بات کہنے پر اس کی بات کو مان لے اور سمجھ جائے کہ میں روشن خیال ہوں، تیرے سے زیادہ تاریک دماغ دنیا میں کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ خبیث دماغ دنیا میں کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ بدتر دماغ والا کوئی نہیں، جس کے پاس حقائق نہیں ہے، اندھا بنا ہوا ہے۔ بھائیوں بزرگوں، آج یہ فتنہ بڑی شد و مت کے ساتھ میں پھیلا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں نہ ہو، لیکن بہت سے علاقوں میں ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے بھی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اس ٹاپک پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ حدیثیں کیسے محفوظ ہوئی، حدیثوں کو کس طرح ضابطے میں لایا گیا، اس کو آج کے نوجوانوں کو جاننا ہے۔ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، اگر تم نے کہا تو تم سے بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بھائیو، ہم علماء کہتے رہتے ہیں، لیکن نوجوانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہم کو بتایا نہیں گیا، ہم کو سمجھایا نہیں گیا، ہمارے سامنے حقائق نہیں لائے گئے، ہمارے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ یا دیکھو، ہم نے تو آپ تک بات پہنچا دی ہے، اگر پھر بھی کہتے ہو کہ ہم کو نہیں خبر ہوئی تو اس کا علاج سوائے اس کے کہ جہنم میں جائیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھا۔ ان موضوعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی فرقوں کا ذکر آئے گا، ان فرقوں کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے، اہل حق کا کارنامہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تفصیلاً انشاءاللہ اس کی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ مجھے ہمت دے، طاقت دے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق مزید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔